بسم اللہ اول و آخرہ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی، اور نہیں روکا لوگوں کو کسی چیز نے کہ جب ان کے پاس ہدایت آ گئی کہ وہ ایمان لائیں، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے بخشش مانگیں، الا ان تأتیہم سنت الاولین، مگر یہ کہ ان کے پاس پہلوں کا سا برتاؤ ان کے ساتھ کیا جائے، او یاتیہم العذاب قبولا، یا پھر عذاب ان کے سامنے آ جائے۔ یعنی لوگوں کے سامنے جب ہدایت واضح ہوتی ہے، قرآن مجید کی آیات کھل کر سامنے آ جاتی ہیں، حق واضح ہو جاتا ہے، پھر بھی جو لوگ ایمان نہیں لاتے، بس وہ انتظار کس بات کا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا تو جیسے پچھلی قوموں پر عذاب آیا تھا وہ عذاب آ جائے، وہ سلوک ان کے ساتھ کیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ بالکل سامنے ان کے کوئی عذاب لا کے کھڑا کر دیا جائے، یا پچھلی قوموں والا سلوک کیا جائے یا ان کے سامنے ایک عذاب لا کے کھڑا کر دیا جائے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ تو اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیات، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی جب وہ ایمان نہیں لاتے تو بس وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی عذاب آ جائے، کوئی ہمیں نیست و نابود کر دیا جائے، پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ اس وقت تک پھر دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور یہ کافر لوگ جھگڑتے ہیں جھوٹ کی طرف سے، لیدھدوا بہ الحق، تاکہ بچلا دیں اس کے ساتھ حق کو، واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، اور انہوں نے میری آیات کو، جس چیز کے ساتھ انہیں خبردار کیا گیا تھا، اس کو مذاق بنا لیا۔ اس سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے، نصیحت حاصل کرنے کے بجائے ان کو لگا یہ سب باتیں ہیں، کہانیاں ہیں، ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہونا نہیں ہے۔ ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی، فاعرض عنہا، پھر اس نے منہ موڑ لیا، ونسی ما قدمت یدا، اور وہ بھول گیا اس کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے، اس کے دونوں ہاتھوں کے کرتوت جو ہیں، اس کی جو کمائی ہے جو اس نے آگے بھیجی، اس کو پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہونا ہے۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، ایسے لوگ جو ہیں جو ہدایت واضح ہونے کے بعد، قرآن کی تعلیمات سامنے آ جانے کے بعد پھر ہدایت کو قبول نہیں کرتے، ان لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ اس قرآن کو سمجھ نہ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے طے کر دیتا ہے، ان پر مہر لگا دیتا ہے، اب یہ جئیں گے تو صحیح، لیکن اب ہدایت کے لیے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے پوٹینشیل دیا تھا، جو مارجن دیا تھا، جو ڈیڈ لائن دی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اب زندگی کے دن پورے کر لیں، اب ہدایت قبول کرنے کا کوئی امکان باقی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو پوٹینشیل تھا وہ سب یوٹیلائز کر لیا انہوں نے، اور اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر آپ ان کو بلائیں ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تب بھی وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا، بہت رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر وہ ان کا مواخذہ کرتا ان کے اعمال کی بنیاد پر، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو ان کو بہت جلدی ہی عذاب دے دیتا، بل لہم موعدا، بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، وہ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے سوا بچنے کی کوئی جگہ۔ دنیا میں انسان بڑے بڑے گناہ گار دیکھتا ہے، بڑے بڑے بدبخت دیکھتا ہے، بڑے بڑے ظالم دیکھتا ہے، اور بندے کو یہ خیال آتا ہے کہ اتنا ظلم کر رہے ہیں، اتنی معصیت کر رہے ہیں اللہ کی، اتنی گستاخیاں کر رہے ہیں، کیوں ان پر عذاب نہیں آتا، کیوں ان کو ہلاک نہیں کیا جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ وہ بندوں کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ اگر وہ کوتاہی پر، معصیت پہ پکڑنا شروع کر دے تو پھر فٹافٹ عذاب آنا شروع ہو جائے، ادھر سے ہم جھوٹ بولیں، ادھر سے زبان ہماری گفتگو کرنا چھوڑ جائے، ادھر سے ہم اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کریں، ساتھ ہی ہماری بینائی چلی جائے، ادھر سے ہم اپنے ہاتھوں اور پاؤں کا غلط استعمال کریں اور ساتھ ہی اپاہج ہو کے بیٹھ جائیں، تو پھر تو معاملات مشکل ہو جائیں گے انسان کے لیے۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ موقع دیتا ہے، غلطی کی ہے، کوتاہی کی ہے، خود سمجھ لو، خود سمجھ جاؤ اور اپنے اس رویے کو ٹھیک کر لو، اپنے معاملات کو درست کر لو، تو فوراً سے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا۔ اور دوسرا نقطہ یہ ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں جو بڑا ظالم ہوتا ہے اس کو کیوں سزا نہیں دی جا رہی ہوتی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی ساری سزا آخرت میں جمع ہو، دنیا میں اس کے اوپر کوئی ایسی تکلیف نہ آئے جس کی وجہ سے اس کی آخرت کی سزا میں کوئی تخفیف ہو جائے، لہٰذا اس کو میکسیمم عذاب آخرت میں ہونا چاہیے۔ لہٰذا بڑے بڑے جو ظالم ہوتے ہیں وہ دنیا میں عیاشی کر کے دنیا سے جاتے ہیں، اور دنیا میں ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو اصل میں کچھ نہیں ہوا، ان کا سب عذاب آخرت کے لیے جمع کر لیا گیا، اور ان کی ساری جو سزا ہے وہ ان کو آخرت میں اکٹھی ملے گی، اور بدترین شکل میں ان کو وہ عذاب ہوگا جو کہ ان کے اس عمل کے برابر ہے، یا کہہ لیجئے کہ ان کے اس عمل کا صحیح بدلہ ہے۔
وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، اور یہ وہ بستیاں ہیں جن کے رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا۔ ان بستیوں سے کون سی بستیاں مراد ہیں؟ اہل عرب جو تھے، مکہ کے لوگ خاص طور پہ، یہ جب اپنے تجارتی سفر کرتے تھے تو کچھ علاقوں سے ہی گزرتے تھے، اور ان کو یہ معلوم بھی تھا کہ یہ جو قومیں تھیں ان پر عذاب آیا تھا، ان پر تباہی آئی تھی۔ تو وہ قوم عاد ہیں، قوم سمود ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت صالح کی قوم ہے۔ تو یہ جو قرآن مجید نے قوموں کا ذکر کیا ہے، جو کہ آپ پڑھتے ہیں سورہ آراف میں بھی، پھر آپ وہ پڑھتے ہیں آگے جا کے سورہ یونس میں، اور کئی صورتوں میں ان قوموں کا ذکر آتا ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم شعیب ہے، قوم صالح ہے، اور قوم لوط ہے۔ تو یہ جو قومیں ہیں ان کے اوپر اللہ نے عذاب نازل کیا تھا، اور یہ سب قومیں عرب ان کے علاقوں سے واقف تھے۔ اسی لیے قرآن مجید نے صرف ان قوموں کا ذکر کیا ہے جن قوموں کو عرب جانتے تھے، کیونکہ اگر قرآن مجید ان قوموں کا ذکر کرتا عبرت دلانے کے لیے جن کو عرب جانتے ہی نہیں تھے، تو اس سے عبرت کیسے حاصل ہوتی؟ تو جس کے برے انجام کو آپ دیکھ چکے ہوتے ہیں، اسی کے تذکرے سے آپ کو عبرت دلائی جا سکتی ہے۔ تو کہا کہ یہ جو بستیاں ہیں جن کے رہنے والوں کو ہم نے ہلاک کیا، تو کیوں ہلاک کیا تھا؟ جو ظلم تم کر رہے ہو یہ ظلم انہوں نے بھی کیا تھا، ان کے سامنے بھی ہدایت واضح ہوئی تھی، ان کے انبیاء معجزات لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ایمان نہیں لائے۔ تو بالآخر جب وہ ڈیڈ لائن پوری ہوئی تو پھر ان پر عذاب آیا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَوْعِدًا، اور ہم نے مقرر کر دیا تھا ان کی ہلاکت کے لیے وعدے کا ایک وقت، ایک ڈیڈ لائن طے تھی۔ وہ بڑے مزے سے گھوم پھر رہے تھے، بڑے مزے سے وہ کھلے پھر رہے تھے، ان کو لگ رہا تھا کچھ نہیں ہونا، دیکھو ہم نے معصیت بھی کر لی، ہم نے انبیاء کا کفر بھی کر لیا، ہم نے استہزاء بھی کر لیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ ڈیڈ لائن نہیں آئی تھی، جب ڈیڈ لائن آئی تو پھر تب کچھ تباہ کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں پھر عذاب کے جو نقشے بیان کیے گئے کہ وہ جو اوپر کا حصہ تھا زمین کا وہ نیچے کر دیا، نیچے کا اوپر کر دیا، آسمان سے پتھر برسا دیے، زمین سے پانی نکل آیا، اور ایسی آندھی چلائی گئی کہ پوری قوم آندھی میں جو ہے وہ 7 دن ہواؤں میں وہ گھوم رہے ہیں، اور پھر پٹکا گیا ان کو زمین کے اوپر۔ بس وہ مہلت پوری ہونے کی بات تھی، جب مہلت پوری ہو گئی تو پھر یہ شدید عذاب ان کو اس سے دوچار ہونا پڑا۔ اب یہاں سے ایک واقعہ شروع ہو رہا ہے جو کہ تھوڑا سا طویل چلے گا، اور یقیناً کل کی کلاس جو اگلی کلاس ہوگی انشاءاللہ منگل کے دن، اس میں بھی اس واقعے کو ہم پڑھیں گے۔ بڑا اہم واقعہ ہے، بہت سی تفصیلات اس میں ہیں، بہت سے اس میں نصیحت کے اور عبرت کے معاملات ہیں جو ہم نے انشاءاللہ سمجھنے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں پہلے اس پورے واقعے کو دیکھ لیں کہ پورا واقعہ کیا ہے، اور پھر آخر میں انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو بھی کر لیں گے کہ اس میں ہمارے لیے نصیحت کے نکات کیا ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا، اپنے نوجوان ساتھی سے کہا، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں تو چلنا نہیں چھوڑوں گا، چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ میں 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں، او امضی حقوبا، یا میں ایک لمبی مدت تک چلتا ہی رہوں۔ پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے فوراً سے جواب دے دیا کہ میں ہوں۔ ظاہر ہے وہ سب سے افضل رسول تھے، سب سے بڑے نبی تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ پہلی بات تو انسان سے جب بھی کوئی بات پوچھی جائے تو انسان کا جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے کہ انسان اس بات کو اللہ سے شروع کرے۔ جب پوچھا جائے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے تو بہتر جواب کیا ہے کہ اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو سکھاتا ہے، ان کی تربیت فرماتا ہے، لہٰذا اس موقع پہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں ہوں، تو اللہ نے چاہا کہ یہ چیز موسیٰ علیہ السلام کو سکھا دی جائے۔ عام بندہ اس سے کہتا رہا شاید اس کو کوئی فرق نہ پڑے، لیکن میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی معمولی سی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان نوٹس نہیں جانے دیتا، اور ان کی اصلاح کی جاتی ہے تاکہ ان کے جو بیسٹ آف دی بیسٹ درجات ہیں وہ اس پر قائم رہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ بات نکلی کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، وہ ظاہر انسانوں کے کانٹیکس میں بات کر رہے تھے، لیکن اصل بات یہ تھی کہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ سب سے بڑا عالم تو اللہ ہی ہے، اور اپنے بارے میں یہی کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اور انسانوں میں اس وقت اللہ نے مجھے خاص ایک علم دیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ اس معاملے پہ موسیٰ علیہ السلام کو تربیت فرمائیں، لہٰذا اللہ نے حکم دیا کہ تم اس طرح کرو، نکلو سفر پہ، اور فلاں ایک خاص جگہ ہے، وہاں پہنچ کر ایک نشانی پوری ہوگی تو تم ایک بندے سے ملو گے، اور وہ بندہ، اس کو اللہ نے ایک خاص علم دیا ہے، تم اس کے ساتھ رہ کر اس سے سیکھو، اس سے علم حاصل کرو۔ تو یہ جب معاملہ پیش آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایک نوجوان کو لیا۔ قرآن و حدیث میں تو ان کا ذکر نہیں ہے، البتہ جو اسرائیلیات ہیں وہاں پہ ہمیں وہ نام ملتا ہے کہ وہ یوشع بن نون،
ان کا نام یوشع بن نون تھا جو حضرت موسیٰ کے شاگرد تھے، اور اسرائیلی روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد ان کو نبوت بھی دی گئی، واللہ عالم، ہمارے پاس اس کے بارے میں حتمی معلومات نہیں ہیں۔ تو عام طور پہ مفسرین کے ہاں بھی حضرت یوشع بن نون کا نام ملتا ہے، اور یہ بات ملتی ہے کہ ان کو نبوت دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، لیکن یہ بات کا جو سورس ہے تفاسیر میں بھی وہ اصل میں اسرائیلیات ہی ہیں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے ایک بہت بڑا ان کے لیے معاملہ تھا کہ اللہ نے مجھے ایک ٹاسک اسائن کیا اور مجھے کہا ہے کہ جاؤ ملو، اور یہ بات کہ مجھ سے بھی کوئی زیادہ جاننے والا ہے یا کسی کے پاس کوئی ایسا خاص علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے اور مجھے اس سے سیکھنا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سفر پہ چل پڑے، اور شروع میں ہی اپنا ارادہ کیا ظاہر کیا، کہا کہ بھئی میں اب رکوں گا نہیں، یعنی مقصد یہ ہے کہ بیچ میں اب اور کچھ نہیں ہوگا، اب یہ جو ہم سفر پر نکلے ہیں ہم اپنی منزل پر پہنچ کر اپنے ٹارگٹ کو پورا کر کے ہی واپس پلٹیں گے، بیچ میں کسی اور چیز کی توقع نہ رکھنا۔ یا پھر یہ ہے کہ میں چلتا ہی رہوں گا جب تک میں اپنی منزل پہ نہ پہنچوں۔ فلما بلغا مجمع بینہما، تو جب وہ دونوں پہنچ گئے دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، نسیا حوتہما، تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور اس مچھلی نے اپنا رستہ بنا لیا دریا میں ایک سرنگ کی مانند۔ اب اللہ نے جب ان کو بھیجا تو کہا کہ تم اس طرح کرو، سفر کرتے رہو، اور ایک مقام ایسا آئے گا جہاں دو دریا آپس میں ملیں گے، لیکن یہ جو دو دریا کا ملنے کا معاملہ ہے نا، یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جو 1 کلومیٹر کی جگہ ہے، یہ بہت طویل جگہ ہے، اور قرآن و حدیث سے تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ موسیٰ علیہ السلام کن دریاؤں کن دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ پر گئے تھے۔ برحال چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ مصر میں بھی رہے ہیں اور پھر فلسطین کی طرف بھی انہوں نے ہجرت کی تھی، لہٰذا ایک رائے یہ قائم کی گئی کہ جو مصر کے قریب جو دریا ہیں غالباً جو ہے وہ ایک بحر ابیض ہے اور ایک بحر ارزق ہے، تو ان دونوں کے جمع ہونے کی جو جگہ ہے یہ بہت لمبی پٹی ہے، تو وہاں کسی جگہ پر جب وہ پہنچے تو تھکے ہوئے تھے، انہوں نے آرام کرنے کے لیے وہ لیٹے ہیں، یعنی نارمل جو تھکاوٹ ہوتی سفر کی بس وہ تھی، تو یا بس سٹاپ لیا اور آرام کر رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کہیں سو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام جب سو گئے تو جو ان کے شاگرد تھے یوشع بن نون، وہ دیکھ رہے تھے کہ مچھلی جو ہے وہ نکل کر پانی میں چلی گئی ہے، لیکن وہ ان کو بتانا بھول گئے، وہ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، یہ بات پوری پڑھتے ہیں پھر سمجھتے ہیں کہ مچھلی کا معاملہ ہے کیا۔ فلما جاوزا، پھر جب وہ وہاں سے آگے نکل گئے، قال لفتاہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا، آتینا غداءنا، بھئی ہمارا ناشتہ نکالو، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں تو اپنے سفر سے بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، تو جو نوجوان تھے یوشع بن نون، انہوں نے کہا کہ ذرا آپ ذہن میں لائیے کہ جب ہم وہ چٹان کے پاس رکے تھے آرام کرنے کے لیے، فإنی نسیت الحوت، تو مچھلی تو میں وہاں بھول گیا تھا، وما انسانیہ الا الشیطان، اور مجھے نہیں بلایا مگر شیطان نے، ان اذکرہ، کہ میں اس کا ذکر آپ سے کروں، یعنی شیطان نے مجھے بلوا دیا کہ میں آپ سے اس کا تذکرہ کروں کہ بھائی وہ تو نکل کے دریا میں چلی گئی۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، اور اس مچھلی نے دریا میں اپنا رستہ بنا لیا بڑے عجیب طریقے سے۔ اب یہاں نشانی کیا دی گئی تھی؟ نشانی یہ دی گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد جو ہیں انہوں نے ایک مچھلی جو ہے وہ پکا کر اپنے پاس رکھی ہوئی تھی کہ رستے میں ہم کھائیں گے اس کو۔ اب اللہ نے کہا کہ جو مچھلی تم نے پکا کر رکھی ہوئی ہے یہ مچھلی ایک خاص جگہ پر جا کر زندہ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دے گا، اور نہ صرف زندہ کرے گا بلکہ یہ تمہارے سامان سے نکل کر دریا تک جائے گی اور جاتے ہوئے ایسا رستہ پیدا کر دے گی جو تھوڑا عجیب سا ہوگا۔ اب ظاہر ہے جب وہ مٹی سے گزر کے گئی ہوگی مچھلی تو وہاں تو جو بھی رستہ بنا ہوگا اس میں اتنا تعجب نہیں ہے، لیکن ہوا یہ کہ جب یہ دریا میں گئی ہے تو جس جگہ یہ دریا میں داخل ہوئی وہاں ایک سرنگ بن گئی۔ پانی تو اپنا نیچرل بہاؤ قائم رکھتا ہے، تو ایک معجزہ تھا کہ جس جگہ سے وہ دریا میں داخل ہوئی ہے اور آگے گئی ہے وہاں ایک سرنگ، وہاں پہ جیسے کہتے ہیں نا جم گئی، جیسے نہیں کہ برف جم گئی لیکن پانی باقی سب بہہ رہا ہے، وہاں پہ ایک ایسا بیچ میں خالی جگہ ہے، ایک سرنگ سی بنی ہوئی ہے جو پانی کے اندر موجود ہے اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی دکھانی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے شاگرد کو، اور کہا تھا کہ یہاں پہنچ کر تمہیں وہ بندہ ملے گا جس سے تم نے علم حاصل کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھکاوٹ ہوئی اس وقت تک جب تک وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچے تھے، جو ہی اللہ نے جو منزل ان کو دی تھی اس سے وہ آگے نکل گئے تو ان کو پھر تھکاوٹ محسوس ہونا شروع ہوئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ لاؤ بھائی کھانا لے کر آؤ ہم کھائیں۔ یعنی گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہمیں احکامات دیتا ہے وہ ہماری وسعت کے اندر ہوتے ہیں، وہ ہماری استطاعت کے اندر ہوتے ہیں،
لہٰذا موسیٰ علیہ السلام جب تک اس جگہ تک نہیں پہنچے تھے تب تک ان کو کوئی خاص تھکاوٹ نہیں ہوئی، لیکن جو ہی اس سے آگے نکلے ہیں تو پھر تھکاوٹ ان کو ہونا شروع ہو گئی۔ قال ذالک ما کنا نبغی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی وہی تو جگہ ہم تلاش کر رہے تھے، یہی تو نشانی ہمیں چاہیے تھی۔ فرتد علی آثارہما قصصا، پس وہ دونوں واپس لوٹے اپنے نقش قدم پر دیکھتے ہوئے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، تو انہوں نے پایا وہاں پہ ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے خاص علم عطا کیا تھا۔ قال لہ موسیٰ، کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کی پیروی کروں، کیا میں آپ کے انڈر چلوں، آپ کے ماتحت رہوں، اس شرط پر کہ آپ مجھے بھلائی کی باتیں سکھائیں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، اور تم اس بات پر صبر کر کیسے سکتے ہو جس بات کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے، تم اس کو کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتے، تم اس پر صبر کرو گے کیسے؟ ایسے معاملات پیش آئیں گے جو تمہاری سمجھ سے بالا تر ہوں گے تو ان پر تمہارا صبر کرنا سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیسے صبر کرو گے۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان قریب آپ پائیں گے مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا، والا اعصی لک امرا، اور میں آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، جو جیسے آپ کہیں گے میں کروں گا۔ اب معاملہ کیا ہے؟ یہ شخصیت کون ہے؟ یہ شخصیت ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ جو حدیث میں لفظ آیا ہے وہ خضر ہے، لیکن جو عرف عام میں مشہور ہے وہ خضر ہے، یعنی خا پہ ہم زیر لگاتے ہیں، ضاد پہ زبر لگاتے ہیں، خضر کہتے ہیں، جبکہ جو لفظ حدیث میں آیا ہے وہ خضر ہے، خا پہ زبر ہے اور ضاد پہ زیر ہے، خضر۔ اب چونکہ عرف عام میں خضر کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، استعمال کر لے کوئی، جو کہ ذرا معروف ہو چکا ہے، لیکن بس یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو اصل نام ہے وہ خضر ہے، خضر نہیں۔ تو حضرت خضر یا حضرت خضر جو ہیں یہ وہ شخصیت ہیں جن کے پاس اللہ نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور کہا کہ جا کے ان سے علم حاصل کرو، اور ہم نے ان کو خاص علم عطا کیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی پیروی کروں، مطلب آپ کے انڈر چلوں علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو جب کوئی شخص کسی سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کے تابع نہیں ہونا چاہتا تو پھر علم حاصل نہیں کر سکتا۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ جس سے علم حاصل کرنا ہے اس کے انسان تابع ہو۔ تابع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آج کل ایک عجیب تماشا بن چکا ہے علم کے حوالے سے کہ میں پڑھنا تو چاہتا ہوں لیکن آپ مجھے اس وقت پڑھائیں، آپ مجھے اس وقت پڑھائیں، آپ مجھے آن لائن پڑھائیں، آپ مجھے ادھر کریں، آپ یہ کریں، آپ یہ کتاب پڑھا دیں، آپ ایسے کر دیں۔ بھئی آپ اتنا جب جانتے ہیں سارا کچھ تو پھر جس سے پڑھ رہے ہیں اس کو آپ ہی پڑھا دیں۔ اس غریب کو کیوں آپ مشقت میں ڈال رہے ہیں؟ آپ ہی پڑھا لیں اس کو، ایسے پڑھا دیں ویسے پڑھا دیں۔ یہ رویہ کبھی علم کے بارے میں انسانیت میں کہیں نہیں رہا جو آج اس موجودہ دور نے پیدا کر دیا ہے کہ جو پڑھنے والا ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے پڑھانے والے کو۔ جبکہ علم کا طریقہ کیا ہے، علم کا ادب کیا ہے کہ انسان جس سے پڑھنا ہے اپنے آپ کو پیش کر دے اس کے سامنے اور کہے کہ آپ نے پڑھانا ہے، میں تو جیسے آپ کہیں گے میں ویسے چلوں گا۔ ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا لوگوں کی جابز ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو مسئلہ ہے، ان کے پاس گنجائش نہیں ہے، لیکن چلیں جاب تو آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، باقی چیزیں تو اپنی ایڈجسٹ کریں۔ علم حاصل کرنا ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا کھیلنا، اپنا گھومنا پھرنا، اپنا کھانا پینا اور اپنے مہمان، اپنے سب چیزیں پہلے پوری کروں گا، پھر جو وقت بچے گا آپ ہمت کریں اور آپ اپنا وقت ایڈجسٹ کریں تاکہ اس کے مطابق آپ مجھے پڑھا سکیں۔ یہ چیز کبھی بھی علم میں نہیں تھی، اسی لیے پھر علم میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ جب اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر کسی سے علم حاصل کیا جاتا ہے تو پھر بندہ لفظ تو سیکھ جاتا ہے لیکن علم نہیں سیکھتا، پھر انسان کو پتہ کی بات پتہ نہیں چلتی۔ لہٰذا پہلا نقطہ کیا ہے کہ جس نے علم حاصل کرنا ہے وہ تابع داری کرے، وہ اکوموڈیٹ ہو اس کے مطابق جس نے علم سکھانا ہے۔ دوسری بات، اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو علم دینا تھا تو یہ نہیں کیا کہ کہا کہ اے موسیٰ تم یہاں ٹھہرو، وہ جو ہمارے خاص بندے ہیں نا حضرت خضر یا حضرت خضر، ان کو ہم یہاں بھیجتے ہیں۔ یہ آج ایک عجیب بدتمیزی شروع ہو چکی ہے، ایک عجیب ٹرینڈ پیدا ہو چکا ہے کہ میں نے پڑھنا تو ہے لیکن میرے گھر کے پاس ہونا چاہیے، یا میں کسی کے پاس جانا گوارا نہیں کر سکتا، مجھے آپ آن لائن دے دیں۔ میں یہ عرض کر دوں ایک بات
میں ذاتی طور پہ اس کا قائل نہیں ہوں کہ وہ شخص جو چل کے آ کر کسی جگہ بیٹھ کر دین سیکھ سکتا ہے اس کو آن لائن ایکسس دی جائے دین پڑھنے کی، کیونکہ جو شخص یہ کر رہا ہے کہ وہ تکلیف ہی برداشت نہیں کرنا چاہتا، موسم کی سردی گرمی برداشت نہیں کرنا چاہتا، ٹریول کرنے کی تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کرنا چاہتا، اور وہ کہتا ہے کہ میں گھر میں سکون سے بیٹھا رہوں راحت کے ساتھ اور میں پڑھوں، اس کو علم نہیں آئے گا۔ جو مرضی کرتا رہے، لگا رہے، 10 کورسز کر لے، 20 کورسز کر لے، ساری زندگی کورسز کر لے، علم کی مٹھاس نہیں پا سکے گا۔ یہ آن لائن سہولت نہیں، عذر کے طور پہ لینا چاہیے، اور ہم اس کو عذر سمجھتے ہیں کہ اب میں جتنا مرضی چاہوں، ہر شخص کے قریب اس کے علاقے میں اس کی ایکسیس میں نہ ادارے موجود ہیں، نہ ایسی شخصیات موجود ہیں جن سے دین پڑھا جا سکے۔ لہٰذا ہم نے یہ جو چیز کھولی ہے یہ اس لیے نہیں کھولی کہ آپ پڑوس میں بیٹھ کے اور نہ آئیں، یا آپ 2-4 کلومیٹر ٹریول کرنا پسند نہ کریں اور آپ کہیں جی کہ آسانی سے گھر بیٹھ پڑھ لیں۔ آسانی سے آسانی ملتی ہے، علم نہیں ملتا۔ ظاہر اب مختلف شہروں کے لوگ ہیں، مختلف مسائل ہیں ان کے، خواتین ہیں خاص طور پہ، ان کے لیے رات کے وقت گھر سے نکلنا مشکل ہے، تو چلیں یہ سمجھ آتا ہے، لیکن اس کو عذر رکھیے، اس کو ریپلیس نہ کیجیے۔ تو کبھی بھی آن لائن چیزوں کو آن سائٹ سے ریپلیس نہ کیجیے، اور کبھی بھی علم کے اندر قربانی کو نگیٹ نہ کیجیے۔ قربانی مائنس کر دی آپ نے تو علم گیا، پھر علم نہیں حاصل ہوگا۔ علم حاصل ہوتا ہی قربانی سے ہے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ سفر کرو، جاؤ فلاں علاقے تک جاؤ، وہاں تم ہمارا بندہ پاؤ گے، وہاں جا کے اسے علم حاصل کرو۔ تو علم حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جس سے علم حاصل کرنا ہے اس کے پاس جایا جائے، اور جو پھر آن لائن اور آن سائٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب یہ آپ میری باتیں سن رہے ہیں صرف، لیکن اگر آپ یہاں آتے اور جہاں پہ یہ کلاسیں ہو رہی ہیں وہاں آ کے بیٹھتے تو شاید ایک پوری طبیعت، ایک پورا مزاج، ایک پورا ماحول، ایک پوری شخصیت انسان لیتا ہے، چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو۔ تو زمین آسمان کا فرق ہے محض کسی کے لفظوں کو سننا اور کسی کے پورے کردار کو دیکھنا اور پورے رویے کو اور پورے مزاج اور پوری شخصیت سے سیکھنا، تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اور بس لفظ سن لیے اور چند باتیں سن لی اور معلومات کا انبار اپنے پاس لگا لیا، یہ علم نہیں ہے۔ تو لہٰذا بس اس کو عذر سمجھا جائے اور علم کے لیے قربانی دی جائے۔ اب جو علم حضرت خضر یا حضرت خضر کے پاس تھا وہ ایک ایسا علم تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے علم سے بالکل مختلف تھا۔ روایت میں ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ بھئی آپ مجھ سے کیسے علم حاصل کریں گے؟ اللہ نے ایک خاص علم آپ کو دیا ہے اور ایک خاص علم مجھے دیا ہے۔ جو علم آپ کو دیا وہ مجھے نہیں دیا، اور جو مجھے دیا وہ آپ کو نہیں دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے، میں نے آپ سے سیکھنا ہے، لہٰذا میں آپ سے سیکھوں گا۔ تو پھر اس پہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میری شرط کیا ہے؟ میری شرط یہ ہے کہ تم نے صبر کرنا ہے۔ جب تک میں کسی چیز کے بارے میں تمہیں خود واضح نہ کر دوں تب تک تم نے اس کے بارے میں پوچھنا نہیں۔ ایک اور نقطہ علم کے حوالے سے جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ آگے چل کے انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت بھی آئے گی، کہ انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان علم میں آگے بڑھتا رہے۔ پہلے دن ہی بیٹھ کے کہے یہ بھی بتا دو، وہ بھی بتا دو، یہ بھی سمجھا دو، وہ بھی سمجھا دو، اس مسئلے کو بھی حل کر دو، اس کنفیوژن کو بھی دور کر دو، ایسے علم حاصل نہیں ہوتا۔ مجھ سے بعض اوقات کچھ لوگ سوال کرتے ہیں تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ سوال اس لیے پیدا ہوا آپ کے ذہن میں کہ آپ کے پاس علم نہیں تھا، اور اگر آپ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے فلاں چیزیں قرآن کی پڑھ لیتے تو یہ سوال پیدا ہی نہ ہوتا۔ اور اب اگر آپ مجھ سے یہ چاہیں گے کہ میں آپ کو 5 منٹ میں اس سوال کا جواب دے دوں تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سوالات کا جواب کسی علم کی بنیاد پر دیا جاتا ہے نا، تو جب آپ نے وہ علم ہی حاصل نہیں کیا، کیا میں میڈیکل پڑھے بغیر جا کے صرف سوال و جواب سے ڈاکٹر بن سکتا ہوں؟ یا کیا میں نے میڈیکل کی بنیادیں پڑھے بغیر میں چاہوں اور میں یہ کہوں کہ جی میں میڈیکل کے بارے میں جو سوال کروں مجھے بتایا جائے، تو مجھے یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ جو سوال آپ کر رہے ہیں، اگر آپ نے میڈیکل سائنس کی بیسکس پڑھی ہوتی، آپ نے 2-4 مہینے میڈیکل سائنس کو پڑھا ہوا ہوتا تو یہ سوال آپ کرتے ہی نہ۔ اور اس سوال کا جواب ہم آپ کو 5 منٹ میں نہیں دے سکتے، اس کے لیے آپ نے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ انسانی جسم کام کیسے کرتا ہے، انسانی جسم کن چیزوں کا مرکب ہے، انسانی جسم بیمار کیسے ہوتا ہے، تب جا کے وہ بنیادیں پڑھنے کے بعد آپ سمجھ سکیں گے کہ یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب کیا ہے۔ یہی معاملہ دین کا بھی ہے۔ ایک شخص نے نہ عقائد پڑھے، نہ قرآن پڑھا، نہ دنیا کے بارے میں قرآن کا نظریہ پڑھا، نہ اللہ کی معرفت حاصل کی، نہ آخرت کو سمجھا، نہ دنیا کی حقیقت جو قرآن نے بیان کی ہے وہ سمجھی،
اور ساتھ سوال شروع ہو جاتا ہے ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، دین یہ کیوں نہیں کرتا، دین وہ کیوں نہیں کرتا، مجھے یہ بتا دو، مجھے وہ بتا دو، تقدیر بتا دو۔ ایسے سوال و جواب سے دین نہیں سیکھا جا سکتا، ایسے سوال و جواب سے ایک تسلی بھی نہیں کرائی جا سکتی۔ تو میں تو معذرت کر لیتا ہوں کہ بھئی آپ میں مکلف نہیں ہوں اس چیز کا، اللہ نے میری ذمہ داری نہیں لگائی کہ ایک شخص قرآن کا بنیادی علم حاصل کیے بغیر منہ کھول کے جو مرضی سوال کر لے اور وہ یہ مطالبہ کرے کہ تم مجھے بس 5 منٹوں کے اندر اس مسئلے کو سمجھا دو، تو ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ بنیادیں پڑھیں اور پھر جا کے سوال کریں۔ تو لہٰذا یہاں بھی کہا گیا کہ دیکھو کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو کہ آپ کو نہیں کمپریہینڈ آپ کر سکیں گے، تو بس آپ نے کیا کرنا، سوال نہیں کرنا۔ کیوں نہیں سوال کرنا؟ کیونکہ اس کا جواب وقت پہ آ جائے گا، صبر کرنا ہوگا، وہاں پہ تحمل کے ساتھ چلنا ہوگا۔ تو یہ نصیحت تھی جو کہ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی، اور ساتھ بتا بھی دیا کہ یہ صبر آسان نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو انٹینٹ اپنا تو بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اپنی نیت اور اپنا ارادہ تو کلیئر ہونا چاہیے۔ تو جب انسان علم حاصل کرنے جائے تو بالکل صاف ارادے کے ساتھ، صاف نیت کے ساتھ جائے، اور وہ کہے کہ بھئی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں صحیح بات تک پہنچ جاؤں گا، مجھے صحیح بات پتہ چل جائے گی۔ وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور میں آپ کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، یعنی جیسے آپ لے کے چلیں گے مجھے، میں ویسے چلوں گا اور میں آپ سے علم حاصل کروں گا۔ ویسے انشاءاللہ جو علم کے حصول کے حوالے سے معاملات ہیں، تو رمضان کے بعد ارادہ ہے انشاءاللہ ایک بہت پیاری کتاب ہے التبیان فی آداب حملۃ القرآن۔ قرآن مجید کے جو حاملین ہیں، قرآن سیکھنے والے، پڑھنے والے، ان کے آداب کیا ہیں، اس کی وضاحت پر مبنی امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، بڑی خوبصورت، جو کہ انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد اس کو بھی ایک کورس کی شکل میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ہم نے پچھلے رمضان جو گزرا ہے رمضان، اس میں بھی اس کا مطالعہ شروع کیا تھا، تو پہلے تو گمان یہ تھا کہ شاید ہم رمضان میں 26-27 دنوں میں اس کو پڑھ لیں گے، لیکن پتہ یہ چلا کہ 26-27 دنوں میں کیا پڑھنا تھا، وہ تو اس کے لیکچرز کوئی 32-33 تک بھی چلے گئے، لیکن وہ نصف ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بہت قیمتی اور بہت گہری کتاب ہے، اور انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم اس کو ایک کورس کے طور پہ لے کے چلیں گے، اور جتنا وقت بھی لگے گا اس کو مکمل پڑھیں گے۔ تو اس میں پورے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے لیے کیا آداب ہونے چاہیے، علم حاصل کرنے کے لیے طالب علم کا رویہ کیا ہونا چاہیے، استاذ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور علم کے تمام تر آداب اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو چند ضمنی باتیں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اگر آپ یہ کتاب پڑھیں گے، امام نووی رحمہ اللہ کی عربی کتاب ہے، تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور خاص طور پہ علم قرآن کے لیے آپ کو ایک معیار مل جائے گا کہ قرآن کا علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء، حضرت خضر نے کہا کہ اگر تم نے میری پیروی کرنی ہے، میرے ماتحت چلنا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، فلا تسألنی عن شیء، پھر مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود جواب دے دوں۔ کچھ چیزیں ہوں گی عجیب و غریب ہوں گی، لیکن صبر کرنا ہے، اور جب میں خود اس کا ذکر کروں گا تو پھر تم نے سمجھنا ہے، اور پھر اگر کوئی کنفیوژن ہو تو سوال کیا جا سکتا ہے۔ فن طلقا، پس اب یہ دو لوگ چل پڑے، حتی اذا رکیبا فی السفینۃ خرقھا، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں، تو حضرت خضر نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا، اس میں عیب پیدا کر دیا۔ قال اخرقتھا لتغرق اہلھا، موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے کہ کیا تم نے اس میں شگاف ڈال دیا، اس میں سوراخ پیدا کر دیا تاکہ جو اس کشتی والے ہیں وہ ڈوب جائیں، غرق ہو جائیں وہ؟ لقد جئت شیئا امرا، تم نے بہت عجیب کام کیا ہے، بہت غلط کام کیا ہے۔ قال علم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ بالکل بھی صبر نہیں کر سکو گے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو پہلی دفعہ بھول ہوئی حضرت موسیٰ سے، یہ واقعتاً ان کو خیال نہیں رہا، یہ واقعتاً وہ نہیں سمجھ پائے کہ یہاں مجھے صبر کرنا تھا، لہٰذا یہ فرسٹ تجربہ ہے، پہلی دفعہ بھول ہو گئی۔ قال علم اقل انک لن تستطیع معی صبرا قال لا تؤاخذنی بما نسیت، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے بھول ہو گئی، میں بھول گیا، سوری، مجھے یاد نہیں رہا، تو میرے اس پہ مواخذہ نہ کیجیے، میں معذرت خواہ ہوں، میرا مواخذہ اس پر نہ کیجیے، یعنی مجھ سے پہلی دفعہ بھول ہو گئی ہے تو گنجائش دے دیجیے۔ ولا ترہقنی من امری اسرا، اور میرے معاملے میں جو ہے وہ میرے اوپر سختی کا معاملہ نہ کیجیے، یعنی مجھ سے یہ بھول ہو گئی ہے تو اس بھول کے نتیجے میں بہت زیادہ مجھ پر سختی نہ کیجیے، جیسے ہوتا ہے نا استاد ہوتا ہے وہ جھڑک بھی دیتا ہے نا، تھوڑا سا ڈانٹ بھی دیتا ہے، تو کہا کہ میرا اس پہ مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں سختی نہ کیجیے۔ فن طلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا لقی غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ دونوں ملے ایک لڑکے سے تو حضرت خضر نے اسے قتل کر دیا۔
قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم نے ایک جان کو قتل کیا جو بغیر جان کے، بغیر بدلے کے؟ ایک معصوم جان تھی، اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، وہ قاتل نہیں تھا، اس نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا تھا جس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے، تو ایک معصوم لڑکے کو تم نے قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، بہت ہی نامعقول حرکت کی ہے یہ کیا کیا ہے؟ بندے کو مار دیا۔ قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، خضر نے کہا بھائی میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر کی استطاعت نہیں رکھ سکو گے۔ قال ان سألتک عن شیء بعدہا، اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ ہوئی تو دوسری دفعہ پھر وہی بات ہو گیا، لیکن شرافت اور ظرف جو ہوتا ہے اس کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ انسان ایک معیار طے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے زیادہ پھر میں ڈیزرو نہیں کرتا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا او ہو بس غلطی ہوگی خیر ہے خیر ہے اور چلتے جائیں چلتے جائیں، نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ان سألتک عن شیء بعدہا، کہ اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں فلا تصاحبنی، پھر آپ بالکل بجا ہوں گے اگر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ لے کے چلیں، قد بلغت من لدنی عذرا، آپ کے پاس میری طرف سے اب عذر پہنچ چکا ہے، یعنی میں نے میکسیمم جو پوائنٹس تھے وہ اویل کر لیے، ایک لاسٹ چانس دے دیا جائے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 3 دفعہ جو ہے یہ میکسیمم ہے۔ پہلی دفعہ کوتاہی ہو گئی، پھر بندہ الرٹ ہو گیا، پھر کہیں کنفیوژن ہو گئی، پھر ہو گیا، اب تیسری دفعہ بھی اگر کوتاہی ہوئی ہے تو جیسے انسان خود اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ اب اس کو ہر دفعہ کوتاہی کے اوپر جو ہے وہ اس کی کوتاہی کو اگنور کیا جائے، اس سے تو انسان آپ کہہ لیں وہ ڈھیٹ بننا شروع ہو جائے گا، بس ٹھیک ہے یار جو ہوتا رہے گا کوئی بات نہیں، چیزیں چلتی رہیں گی، نظام چلتا ہی رہے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ تو شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان خود یہ کہے کہ بھائی یہ تیسری بار آخری بار ہے، اگر میں نے اس بار بھی اپنی بات پوری نہ کی، اپنی ذمہ داری پوری نہ کی تو واقعتاً میں مجرم ہوں گا، واقعتاً میں غلط ہوں گا اور واقعتاً میرا مواخذہ کیا جانا چاہیے۔ عذر در عذر در عذر در عذر جو ہے یہ رویہ درست نہیں ہے۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی کے پاس آئے، بستی والوں کے پاس آئے، استطعما اہلہا، تو انہوں نے ان بستی والوں سے کھانا مانگا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ ان کو کھانا کھلائیں، ان کی ضیافت کریں۔ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا، تو انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی، يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ، جو بس گرنا ہی چاہتی تھی، یعنی اس کی یہ حالت تھی کہ کسی بھی وقت وہ دیوار گر جائے۔ فَأَقَامَ، تو حضرت خضر نے اس دیوار کی دوبارہ تعمیر کر دی، پوری دیوار دوبارہ سے سیدھی کر کے کھڑی کر دی۔ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرت لیتے ان سے۔ اب یہ تیسرا سوال جو ہے پھر ہو گیا، ایک عمل ہوا تھا اس عمل پہ پھر ایک آبجیکشن کر دیا۔ اب پہلا تو یہ مسئلہ سمجھیے کہ حضرت خضر نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کھانا کیوں مانگا؟ تو پہلے زمانے میں ریسٹورنٹس نہیں ہوتے تھے، ہوٹلز نہیں ہوتے تھے، مارکیٹیں نہیں ہوا کرتی تھی اس طریقے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو آج سے کچھ 40-50 سال پہلے کا ٹرینڈ ہے کہ انسان جو ہے وہ گھر سے باہر جائے اور اس کو بنا ہوا کھانا ملے اور بندہ پیسے دے کے کھانا کھائے، ورنہ انسان کھانا گھر ہی کھایا کرتا تھا۔ یہ ہوٹلنگ کا کوئی تصور دنیا میں نہیں تھا، یہ تو ایک کارپوریٹ دنیا بنی ہے، ایک کیپٹلزم نے جو ہے وہ پیسہ کمانا ہے، لہٰذا آپ کو بتایا گیا کہ یہ لذت اور یہ ذائقے آپ کو گھر نہیں ملیں گے، لہٰذا آپ ہمیں آ کے پیسے دیں اور ہم سے کھائیں۔ ادروائز انسانیت جو تھی وہ اس تصور سے نابلد تھی کہ کھانا جو ہے وہ بیچا جائے، اور ویسے بھی جیسے انسانیت میں ایک شرافت بھی تھی، تو کھانا بیچنے کو عجیب تصور کیا جاتا تھا، اور لوگ یہ پسند کرتے تھے کہ اگر کسی کو کھانا چاہیے اور کسی وجہ سے وہ اپنے گھر کھانا نہیں کھا سکتا تو پھر اس کی مہمان نوازی کی جائے، اس کو فری میں کھانا کھلایا جائے، بطور مہمان ٹریٹ کیا جائے اس کو۔ تو لہٰذا جب بھی لوگ سفر کیا کرتے تھے تو پھر وہ کسی گاؤں کے پاس پڑاؤ ڈالتے تھے، اور عام طور پہ طریقہ یہ تھا کہ یا تو وہاں سے وہ اناج وغیرہ لے کر اپنا کھانا خود پکائیں، اور اگر ان کے پاس اسباب و وسائل نہیں ہے کھانا پکانے کے تو پھر وہ جو گاؤں والے ہوتے تھے وہ ان کی مہمان نوازی کر دیا کرتے تھے، وہ ان کو کھانا کھلا دیا کرتے تھے۔ آج تو ماشاءاللہ ہم ایسے ترقی یافتہ دور میں ہیں، انسان معراج پہ پہنچ گیا ہے علم کی اور اخلاقیات کی اور انسانیت کی، کہ اب تو ماشاءاللہ پانی بیچا جاتا ہے، اور پوری کوشش کی جاتی ہے کہ پانی کے بھی اچھے خاصے پیسے لیے جائیں، اور جدید ہوٹلوں نے تو یہ ٹرینڈ شروع کر دیا ہے کہ وہ ہماری صحت کے ہم زیادہ پریشان ہوتے ہیں اس کے لیے، اور آپ جا کے بیٹھیں گے تو فوراً سے ایک بوتل آپ کے سامنے لا کے رکھی جائے گی جس کے آپ سے 100 روپے چارج کیے جائیں گے۔ تو یہ تو آج کی انسانیت ہے جو اس قدر پستی کا شکار ہو چکی ہے کہ وہ ہر چیز پہ پیسے لینا چاہتی ہے۔ پہلے انسانیت ایسی نہیں تھی۔ تو ظاہر آپ ایک گاؤں میں گئے ہیں، سفر کر رہے ہیں، سفر کے دوران ایک گاؤں سے گزرے ہیں، تو اب وہاں پہ ہوٹل تو ہے نہیں، تو اور پیسے دے کے کسی سے کھانا مانگنا یہ ویسے ہی ایک آر کی بات ہے، تو لہٰذا
لوگوں سے کہا کہ بھئی ہمیں کھانا چاہیے، تو ایسے کوئی برے لوگ تھے وہ، ایسے کوئی آپ کہہ لیں کہ بے ظرف قسم کے لوگ تھے، بے مروت قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں کھانا دینا آپ کو، ہم آپ کو کوئی کھانا نہیں دینا چاہتے۔ تو اب بظاہر تو انہوں نے ایک نیگیٹو رویہ اپنایا تھا، تو لیکن حضرت خضر نے کیا کیا، ان کے ساتھ ایک فیور کر دی، ان کی گرتی ہوئی ایک دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دیا، تو اب موسیٰ علیہ السلام سے نہیں رہا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کاش آپ جو ہے وہ ان سے اجرت ہی لے لیتے، یعنی کھانا ہی کہہ دیتے کہ بھئی اس دیوار کے بنانے کے بدلے میں ہمیں کوئی اجرت ہی دے دو، یعنی کھانا ہی دے دو کچھ، یا کوئی اجرت دے دو جس سے ہم کچھ کھانا حاصل کر سکیں۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، حضرت خضر نے فرمایا یہ ہے اب جدائی کا وقت میرے اور آپ کے درمیان، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں آپ کو جلد ہی تعویل بتا دوں گا، اصل حقیقت بتا دوں گا اس کی جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ چونکہ اب ہمارا آپس میں معاہدہ ختم ہو گیا ہے، تو اب ان چیزوں کی حقیقت میں آپ کو بیان کروں گا، لیکن اب مزید میں آپ کو سکھاؤں گا نہیں، اب یہ معاملہ یہاں پہ ختم ہو گیا۔ ایک آخری نقطہ آج کی کلاس کے لیے کہ علم حاصل کرتے ہوئے انسان کو صبر کا دامن بھی ہاتھ میں رکھنا چاہیے۔ ایک عجیب سا رویہ آج ہمیں طالب علموں میں نظر آتا ہے، کورس جوائن کریں گے، دوسرے دن ہی سوچ رہے ہوں گے مزہ آیا کہ نہیں، کتنا کچھ پتہ چل گیا، یونیک نقطے بتائے گئے کہ نہیں بتائے گئے، اور غیر معمولی باتیں بتائی گئی کہ نہیں بتائی گئی، سائنٹیفک فیکٹس بیچ میں گھسائے گئے ہیں کہ نہیں گھسائے گئے۔ اور اگر یعنی معاذ اللہ جیسے نا ٹیچر کو انٹرٹینر سمجھ لیا جاتا ہے، بھئی ہم کو مداری ہیں کہ ہم جو ہے وہ کرتب دکھائیں گے اور آپ کو محظوظ کرتے رہیں گے۔ علم دین دینے والے کو مداری ہیں نعوذ باللہ، کہ وہ عجیب و غریب حرکتیں کریں گے، عجیب و غریب قصے اور واقعات سنائیں گے اور عجیب و غریب نکات پیش کریں گے، اور روز روز نئی باتیں آپ کو بتائیں گے۔ قرآن مجید نصیحت کی کتاب ہے، یاد دہانی کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ ہر نئی بات، ہر یونیک بات اور ہر عجیب و غریب اچھمبے والی بات کیسے بیان کرے گا قرآن پڑھانے والا؟ یقیناً بعض چیزیں آپ کے علم میں نہیں ہوں گی، وہ بھی بیان ہوں گی، اور بعض چیزیں وہ ہوں گی جو آپ پہلے سے جانتے ہیں، وہ آپ کی یاد دہانی کے لیے ہوں گی، آپ کی تذکیر کے لیے ہوں گی۔ لہٰذا یہ جو رویہ ہے کہ دوسری کلاس میں، تیسری کلاس میں یہ طے کرنا کہ مزہ آیا کہ نہیں، تھرل کچھ ملا ہمیں کہ نہیں ملا، ہم انٹرٹین ہوئے کہ نہیں ہوئے، کوئی مزے کی باتیں سنی یا نہیں سنی، اور نہیں سنی تو اوہ نہیں یہ کورس مزے کا نہیں، مجھے نہیں مزہ آ رہا اس کورس میں یہ کورس نہیں کرتا۔ ہمارا بھی یہ کورس شروع ہوا ہے، پہلے دن اور تیسرے دن تقریباً 100 کے قریب لوگ تھے، لیکن پھر وہ 100 سے کم ہوتے ہوتے 80 پہ آ گئے، واللہ عالم آج کتنے ہیں۔ تو اب اگر تو کسی کے چلیں عذر ہے، کوئی مصروفیت تھی، کسی وجہ سے مینیج نہیں کر سکا تو ٹھیک ہے، لیکن وہ شخص جس نے کہا مزہ نہیں آیا جی مجھے، تو وہ پتہ نہیں اب کیا چاہ رہا تھا، وہ منہ سے آگ نکالی جاتی، کوئی کبوتر نکال کے دکھائے جاتے۔ علم حاصل کرنے آئے ہو بھائی، تماشے دیکھنے نہیں آئے۔ علم حاصل کرنے کے لیے کم از کم قرآن کی ایک سورت پڑھنی ہے 12 رکوع کی، اس کو تو پہلے پورا پڑھ کے دیکھ لو۔ ہاں ایک چیز کی میں گنجائش سمجھتا ہوں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ آئے، آپ نے پڑھا اور آپ کو لگا کہ نہیں علمی معیار مضبوط نہیں ہے، باتیں واضح نہیں ہیں، سمجھانے کا طریقہ نہیں آتا، اور آپ نے یہی وقت جو یہاں اس کورس کو دینا تھا، اس وقت میں اس سے بہتر کسی کورس کو جوائن کر لیا تو آپ نے بالکل ٹھیک کیا۔ لیکن اگر آپ نے یہ کورس چھوڑ کر فیس بک پہ ٹائم لگایا ہے، میچ دیکھا ہے، گپ شپ کی ہے، سو کے وقت گزارا ہے، گھوم پھر کے وقت گزارا ہے، تو آپ نے اللہ کا کلام سن سکتے تھے جو، اس کی بدلے میں اس سے کمتر کو ترجیح دی ہے۔ ٹھیک ہے وضاحت کوئی زیادہ اچھی نہیں کر رہا تھا، لیکن کم از کم وہ اللہ کی آیات تو اس کی زبان سے جاری ہو ہی رہی تھی نا، وہ پڑھ رہا تھا نا، ترجمہ تو پڑھا ہی جا رہا تھا، کوئی نہ کوئی تو سمجھ میں آنے والی بات تو بیان کی جا رہی تھی نا۔ تو مزہ نہ آنے کے چکر میں، تھرل کے چکر میں اگر وہ چھوڑ کے انسان نے وہ گھر بیٹھ گیا اور کاموں میں لگ گیا، اس نے حاصل کچھ نہیں کیا، اس نے کھویا ہی ہے۔ لہٰذا آپ ضرور کسی کورس کو ایویلویٹ کریں کہ بھئی یہ کورس اچھا ہے یا نہیں ہے، صرف اس صورت میں جب آپ کے پاس اس سے بہتر آپشن موجود ہو، تو آپ یہ طے کریں کہ کیا میں اس پہ رہوں یا اس سے بہتر آپشن کی طرف چلا جاؤں، یہ آپ ضرور طے کریں۔ لیکن کسی علم دین کے موقع کو ریپلیس کرنا دنیا کی چیزوں سے محض بنیاد پہ کہ مزہ نہیں آ رہا اور یہ نہیں آ رہا، یہ کوئی میچور رویہ نہیں ہے۔ تھوڑا سا صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ چلنا چاہیے، اور وقت لگتا ہے علم میں آگے بڑھنے میں، 2 4 5 6 کلاسوں میں کوئی گھول کے نہیں پلا سکتا آپ کو کچھ۔ قرآن پڑھنے کے لیے کئی 100 گھنٹے درکار ہیں، بیسک اس کے مضامین سمجھنے کے لیے، سیرت پڑھنے کے لیے ایک وقت چاہیے، حدیث پڑھنے کے لیے وقت چاہیے۔ لہٰذا جب علم دین حاصل کریں تو ذرا ٹھہر کے تحمل سے، اور اس ذہن میں رکھیں کہ سال 2 سال ہمیں کچھ نہ کچھ وقت لگانا پڑے گا، پھر ہمیں کچھ بنیادیں سمجھ آئیں گی، پھر بات آگے بڑھے گی۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، سوال کوئی ہے تو کر لیجئے۔
جی، بڑا اہم سوال ہے کہ ایک شخص جو غلط طریقے سے مال حاصل کرتا ہے اپنی مرضی سے، اگر وہ غلط طریقہ اختیار نہ کرتا تو کیا اس کو اتنا ہی مال ملتا؟ بالکل اتنا ہی ملتا، بالکل اتنا ہی مال ملتا، وہ اپنی زندگی میں وہ سب کچھ لے کے جاتا جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ بس اللہ نے تھوڑا سا روک کے اس کی آزمائش کی کہ اس کو یہ نظر آ رہا تھا کہ حرام سے کماؤں گا زیادہ آئے گا، حلال سے نہیں آ رہا، حالانکہ ایسا نہیں تھا، حلال سے بھی اس کو ملنا ہی تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی عملی مثال ہمارے معاشرے میں لازماً آپ کو ایسے کاروبار کرنے والے لوگ نظر آئیں گے کہ جنہوں نے حلال پہ اکتفا کیا ہے، محنت کی ہے، زگ و دو کی ہے، لیکن اللہ نے ان کو مال دے دیا، بہت سارا مال دے دیا، تو وہ ان کے نصیب میں لکھا ہوا تھا۔ وہ حرام ذریعہ بھی اختیار کرتے تو ملتا اتنا ہی جو انہوں نے حلال اختیار کیا، تب بھی ان کو مل گیا۔ لیکن بس وہی ہے کہ ان کی تھوڑی سی آزمائش ہوئی ہے، تھوڑا سا روک کے دیکھا گیا ان کو، تھوڑا سا محروم کر کے دیکھا گیا، اور ساتھ میں دوسری طرف ان کو دکھ رہا تھا کہ اگر حرام رستہ اختیار کروں گا تو جلدی مل جائے گا، لیکن ملتا وہی ہے۔ ایٹ دی اینڈ بندہ اپنا کوٹا پورا کر کے دنیا سے جائے گا، اس سے کم لے کے نہیں جائے گا۔ جی، امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب کا نام ہے التبیان فی آداب حملۃ القرآن، التبیان فی آداب حملۃ القرآن۔ جی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی تعلیمات کو ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں راسخ کر دے اور ہماری زندگی اس کے مطابق ڈھال دے، یہی اصل میں کامیابی ہے۔ جی، سوال کر لیجئے۔ نہیں، ٹیوزڈے کو 3 کلاسیں نہیں ہوں گی، منگل، بدھ، جمعرات 3 دن کلاس ہوگی اگلے ہفتے انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر اگر مزید کچھ آیات باقی ہوئی تو ہم یہ دیکھ لیں گے کہ کون سا مناسب وقت ہے، اور ہم 2-3 کلاسیں اور کر کے انشاءاللہ اس صورت کو ہم مکمل کریں گے، چھوڑیں گے نہیں جو آیات رہ جائیں گی۔ ایک چھوٹا سا اعلان ہے، انشاءاللہ جو جمعرات کا دن ہے، نیکسٹ جمعرات آ رہی ہے، اس جمعرات کے دن 6:30 بجے انشاءاللہ آن لائن ایک لیکچر ہوگا، جو لیکچر ہے رمضان کے بارے میں۔ اور عام طور پہ آپ کو رمضان کے فضائل یا اس طرح کی چیزیں تو لیکچرز میں مل جاتی ہیں، کچھ تھوڑا بہت ہم اس کا بھی تذکرہ کریں گے، لیکن مین جو لیکچر کا فوکس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم یہ دیکھیں کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، رمضان شروع ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے، رمضان ختم ہونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، اور رمضان ختم ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ تو انہی عملی باتیں، پریکٹیکل چیزیں جو ہیں اس پر انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی، اس پر بات ہوگی، لہٰذا آپ خود بھی لازمی اس کو شرکت کریں اس لیکچر میں۔ اور چونکہ یہ سنگل لیکچر ہے تو کوشش کریں اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیں، جس کسی کا رمضان مزید بہتر گزر جائے اس لیکچر کے ذریعے تو آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے گا، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کی تفصیلات شیئر کی جائیں گی، تو کوشش کریں کہ مزید لوگوں کو اس کی دعوت دیں اور خود بھی اس میں شرکت کر سکتے ہو تو کریں انشاءاللہ۔ جی، وعلیکم السلام۔ میرا سوال، جیسے ہم بچوں کو ہی بتاتے ہیں نا کہ جب آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو قصہ ہے، جیسے اپنے بیٹوں سے جب بات کرتی ہوں تو ہم اکثر یہ پڑھتے ہیں کہ چونکہ وہ اس نے یہ بات کہی کہ میں مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا اور آپ مٹی سے افضل ہیں، تو میرے ذہن میں سوال آتی ہے کہ مٹی ایسا میٹر کر کے جائیں تو مٹی ماشاء اللہ وہ پکتی ہے، پھول، اور اس کے اندر خوشبو ہے، اور اس سے انسان کو بنایا گیا ہے، جبکہ آگ چیزوں کو کھا جاتی ہے، اس میں تپش ہے، تو اس کو ہم افضل کیوں کہہ رہے ہیں آج کو؟ ہاں، نہیں ہم نہیں کہہ رہے، ابلیس نے کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابلیس جو ہے جس بنیاد پہ کہہ رہا ہے وہ اس کی بنیاد اپنی طرف سے وہ ٹھیک ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ مٹی میں وہ پاور نہیں ہے جو آگ میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس ایلیمنٹ کو دیکھ رہا نا صرف، کہ جو آگ ہے اس میں تو ایک پاور ہے اور جو مٹی ہے اس میں وہ پاور نہیں ہے۔ لیکن جو ابلیس نے غلطی کی تھی وہ یہ غلطی کی تھی کہ اس نے حضرت آدم کا صرف جسم دیکھا تھا، اس نے حضرت آدم کی روح کے اوپر فوکس نہیں کیا۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں حضرت آدم میں روح ڈال دوں تو پھر جو ہے اس کو سجدہ کرنا۔ تو جو سجدہ کروایا گیا تھا اس میں وہ روح ربانی کو کروایا گیا نہ گیا تھا کہ جسد خاکی کو۔ تو ہمارا جو جسم ہے ظاہر ہے اس میں تو ایک دنیا کی طرف کشش ہے، مادیت کی طرف اس میں ایک جو ہے وہ جھکاؤ ہے، لیکن جو اصل ہماری فضیلت ہے نا وہ اس فزیکل باڈی کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری اصل فضیلت روح ربانی کی وجہ سے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک روح پھونکی ہے۔ تو ابلیس بس اس روح کو مس کر گیا، اسی لیے اس نے جو ذکر سارا انسان کا کیا وہ بس مٹی کے ایک جسم کا ذکر کیا کہ اس جسم سے تو میں کم از کم بہتر ہوں۔ سورہ کہف میں باغ والوں کے ذکر میں ایک نے کہا کہ اگلی زندگی میں بھی اللہ اسے ایسا ہی بدلہ دے گا، کیا یہ منع اور کیا ہمیں اللہ سے اچھی امید لگانی چاہیے؟ دیکھیں، اللہ سے امید اور بات ہے، اور یہ کہنا کہ چونکہ دنیا میں اللہ نے مجھے کچھ دیا ہے تو اللہ مجھے وہاں دے گا، جبکہ ساتھ وہی بندہ کفر بھی کر رہا ہو۔
اللہ کی بندگی کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے سوال کریں، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگیں اور پھر اللہ سے امید رکھنا، یہ سمجھ آتا ہے۔ لیکن انسان اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں اور کفر میں لگا ہوا ہے، اور اللہ کے احکامات کو توڑ رہا ہے، پاؤں تلے روند رہا ہے، اور زبان سے کفریہ باتیں کر رہا ہے، اور پھر اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میری آخرت اچھی ہوگی، تو پہلی بات اس نے کہا تو پہلے تو ہونی نہیں ہے، ہوئی تو چونکہ دنیا میں مجھے ملا لہٰذا میں کوئی شے ہوں، لہٰذا مجھے آخرت میں ملے گا، ایسا نہیں۔ تو ہم اللہ سے جو اچھی امید رکھیں گے وہ کس بنیاد پہ رکھیں گے کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم سے ٹھیک ہے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، کمیاں ہو رہی ہیں، لیکن ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو درگزر کرے گا، ہماری توبہ قبول کرے گا اور ہمیں آخرت میں عافیت میں رکھے گا۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ السلام علیکم وعلیکم سر، السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ آپ نے ذکر کیا تھا حضرت خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا، تو ہمارے یہاں یہ پنڈی سے جبل کا یاد نہیں پہ دیکھا ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی بور ہوتا ہے نا پانی کے لیے، گھروں میں بور کراتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت خضر کے نام کی جو ہے 2 نفل پڑھ لیں، تو ان کی درجات کی بلندی کے 2 نفل پڑھ لیں تو پھر جو ہے پانی میٹھا آئے گا، اور بہت ساری اس طرح کی اور باتیں، تو یہ بتا دیں کہ کیا کرنا کیسا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے کرنا، اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی شرعی بنیاد نہیں ہے۔ کل کی کلاس میں، یعنی جو اگلی کلاس ہوگی انشاءاللہ، اس میں ہم خضر کے بارے میں دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر ان کی اصل حقیقت کیا تھی، اور لوگوں نے ان کے بارے میں کس طرح کے نظریات قائم کیے ہیں، اور وہ کس حد تک ٹھیک ہیں، کس حد تک غلط ہیں۔ لیکن جو بات بیان کی گئی یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے نام کے کوئی نفل نہیں پڑھے جا سکتے، کسی کو کسی خیر حاصل کرنے کے لیے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا۔ تو پانی اللہ نے عطا کرنا ہے، میٹھا پانی بھی اس نے دینا ہے، کھارا پانی بھی اس نے دینا ہے۔ تو انسان نے اگر بورنگ کرانی ہے، کنواں کھدوانا ہے، تو اللہ سے مانگے، نفل پڑھے، اللہ کے لیے 2 نفل پڑھے، اللہ سے قرب پیدا کرے، اللہ سے دعا کرے، اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ نہیں جی، کل کلاس نہیں ہے۔ کافی آپ لوگ ماشاءاللہ جو ہے وہ ہمت کر رہے ہیں، تو اب آپ کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جائے گا کہ روز ہی کلاس رکھ لی جائے۔ تو انشاءاللہ منگل بدھ جمعرات اگلے ہفتے کلاس ہوگی۔ اچھا جی، کیا ہم یہ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی سکسیسفل بنا اور آخرت میں بھی سکسیسفل بنا؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لیکن کامیابی کا معیار درست کرنا ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے۔ کامیابی کا ہرگز مطلب دنیا میں مال و دولت ملنا نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے آپ کی زندگی گزر گئی، آپ کامیاب ہیں، اور دنیا میں اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزری تو آپ ناکام ہیں۔ تو کامیابی اور ناکامی وہ نہیں ہے جو دنیا دار سمجھتے ہیں، کامیابی اور ناکامی وہ ہے جو کہ ہمیں انبیاء اور صحابہ اور صالحین کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ انہوں نے دنیا میں تکلیفیں برداشت کی، آزمائشیں برداشت کی، لیکن چونکہ ان کی زندگی اللہ کی رضا میں گزری، لہٰذا وہ کامیاب زندگی تھی۔ تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا مطلب جو سمجھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں خوب مال مل جائے، خوب سہولیات مل جائیں۔ تو یہ سب چیزیں اصل میں زندگی کی کامیابی نہیں ہے۔ ویسے بھی یعنی دنیا میں بہت زیادہ چیزوں کا ملنا انسان کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یہ چیزیں بعض کو وبال جان بن جاتی ہیں۔ اتنا مال اکٹھا ہوا ہے کہ اس کو سنبھالنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی وجہ سے یعنی ایک غریب آدمی کے ساتھ کیا کوئی تعلق رکھے گا مفاد کے لیے، لیکن امیر آدمی جو ہے اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے مفاد کا تعلق رکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس بیچارے کو جو ہے وہ سنسیئر تعلقات نہیں مل رہے ہوتے۔ تو لہٰذا یہ دنیا کی حقیقت سمجھ لیجیے، یہاں مال و دولت کی بنیاد پہ کوئی انسان کو خاص کچھ ملتا نہیں ہے، یا مال و دولت اکٹھا کرنے سے جو ہے انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ غنا عطا کر دے، تونگری عطا کر دے، ہمیں بے نیازی عطا کر دے، اپنا محتاج رکھے، دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور اللہ کی خوشنودی کی زندگی گزار جائیں، یہ کامیابی ہے دنیا کی۔ تو ہمیں دنیا کی بھی کامیابی مانگنی چاہیے اور آخرت کی بھی مانگنی چاہیے۔ جی، مزید کوئی سوال کسی کا؟ ٹھیک ہے جی، سوال مکمل ہو گئے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، آپ سب نے آج کافی وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے اور آپ کو بہترین بدلہ دے اس کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔